مروان بن حکم جس کے باپ کو اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعون قرار دے کر ان پر لعنت فرمائی اور ان کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں ان دونوں باپ بیٹوں کو واپس مدینے میں کیوں لے آئے اور مروان کو اپنا خاص منشی و مشیر مقرر کیا؟ محترم ساتھیوں، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ مروان اور اس کا باپ حکم بن عاص کون تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لعنت کیوں فرمائی اور ان کو مدینے سے نکال باہر کیوں کیا؟ محترم ساتھیوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور مروان کا باپ حکم بن عاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا چچا تھا۔ حکم بن عاص نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا۔ حضرت عثمان کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ جب آپ کے خلاف فسادیوں نے شورش پیدا کی تو حاکم مصر کے نام منسوب خط وغیرہ کی جال سازی کی ذمہ داری بھی اس پر عائد کی جاتی ہے۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مروان مدینہ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑا۔ حضرت طلحہ کی شہادت بھی اس کے ہاتھوں ہوئی، جو اسی کی فوج کے سربراہ تھے۔ امیر معاویہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسے مدینے کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یزید کی موت کے وقت یہ مدینہ میں ہی مقیم تھا۔ جبیر ابن معتم سے روایت ہے کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ادھر سے حکم یعنی مروان کا باپ گزرا۔ اسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے صلب میں جو بچہ ہے اس سے میری امت عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ اس روایت کے بارے میں ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت منکر ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث کی روایت میں اپنی گواہی پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بن عاص اور اس کی اولاد کو ملعون قرار دیا۔ مروان بن حکم اور اس کے باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بے دخل کیوں کیا تھا؟ اس کی وجوہات بتاتے ہوئے امام طبری اور ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مروان کا باپ حکم بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خلوت فرما رہے ہوتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جھانکنے کی ناپاک جسارت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بن عاص کو ان کی کرتوتیں کے بارے میں آگاہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کو مدینے سے بے دخل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک گھنونی حرکت جو یہ کرتا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ اجمعین کی راز و نیاز کی باتیں منافقین کے ساتھ جا کر کیا کرتا تھا اور اپنی اسلام دشمنی کا ثبوت دیتا تھا۔ اس لیے ان دونوں باپ بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعون قرار دے کر مدینے سے نکال دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے اپنے دور خلافت میں ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینے واپس آنے کی اجازت نہ دی، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان دونوں باپ بیٹوں کو اپنے رشتہ دار ہونے کی بنا پر مدینے آنے کی اجازت دے دی۔ نہ صرف ان کو مدینے بلا لیا بلکہ مروان بن حکم کو اپنا خاص مشیر بھی مقرر کر دیا اور اپنی خلافت کے دیگر عوامل میں بھی اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ مروان بن حکم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر خلافت اور ان کے اختیارات کا ناجائز استعمال کیسے کیا کرتا تھا، اس کی شرح میں حضرت امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں ملاحظہ کیجیے۔ ابن سرحہ نامی ایک صحابی جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی تھے، فتح مکہ سے پہلے ہی انہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر مرتد ہو گیا اور مشرکین مکہ سے جا ملا۔
ملا۔ فتح مکہ کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امان دیا۔ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اور بہت پختہ مسلمان رہا۔ اس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا گورنر نامزد کر کے مصر بھیج دیا، لیکن اس کا کردار اور انتظامی امور میں کچھ کاہلی اور سستی تھی۔ مصر میں انصاف کا ترازو قائم کرنے میں سستی اور کاہلی کیا کرتا تھا۔ اہل مصر نے ابن سرح کی آ کر شکایتیں کی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تحدید نامہ عبداللہ بن ابی سرح کو لکھا، مگر اس نے اس خط کی کوئی پرواہ نہ کی، اور جن باتوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو منع کیا تھا انہیں کرنے لگا، اور جو اہل مصر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آئے تھے انہیں قتل کروا دیا۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ نے سیدنا عثمان غنی کو کہلا بھیجا کہ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ایسے شخص کے متعلق جس پر قتل کا الزام ہے کہ معزولی کے متعلق کہتے ہیں، مگر آپ کچھ پرواہ نہیں کرتے اور اس کے معزول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور آپ نے بھی آ کر کہا کہ آپ اس معاملے میں انصاف کیوں نہیں برتتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ اپنے لیے خود ہی تجویز کر لیں۔ اس پر لوگوں نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، چنانچہ آپ نے ان کی تقرری اور عبداللہ بن ابی سرحہ کی معزولی کا فرمان تحریر کر دیا۔ یہ سارا قافلہ محمد بن ابی بکر کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے ابھی تیسری ہی منزل پر پہنچا تھا کہ ان کو ایک حبشی غلام جو اپنی سانڈنی کو اڑاتے ہوئے تیزی کے ساتھ کچھ لے جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ ملا تو صحابی نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا میں امیر المومنین کا غلام ہوں اور عامل مصر کے پاس جاتا ہوں۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا محمد بن ابی بکر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ عامل مصر تو یہ ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میری منزل اور میرے مکتوب علیہ یہ نہیں بلکہ ابی سرحہ ہے۔ اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے مشکیزے سے ایک خط امیر المومنین کی طرف سے ابن ابی سرحہ کے نام کا نکلا۔ اس میں لکھا تھا کہ جس وقت تیرے پاس محمد بن ابی بکر اور فلاں فلاں شخص آئیں تو کسی ہیلے بہانے سے انہیں قتل کر دینا۔ اس خط کو پڑھ کر قافلے کے تمام آدمی دنگ رہ گئے اور مدینہ طیبہ لوٹنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا اور نہ میں نے کسی کو لکھنے کا حکم دیا اور نہ مجھے اس کے متعلق کچھ معلوم ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے پہچانا تو یہ خط مروان کا لکھا تھا اور اس نے یہ خط سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لکھا تھا۔ خدا جانے مروان نے کس وقتی فائدے کے حصول کے لیے یہ جعلی خط لکھا تھا، مگر اس خط نے مسلمانوں کو دشمنوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا۔ کاش یہ خط نہ لکھا جاتا۔ اگر یہ خط نہ لکھا گیا ہوتا تو مسلمانوں کی تاریخ کی صورتحال کچھ اور ہی ہوتی۔ مسلمانوں کے مابین اگر اختلافات ہوتا بھی تو ایسا شدید نہ ہوتا جیسا کہ اب ہوا تھا۔ مروان نے اس خط کے ذریعے اسلام کی پرسکون رواں دواں ندی میں ایسا پتھر مارا جو طوفان کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ نتیجے کے طور پر ایسا سوراخ ہوا جو اب شگاف کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اس خط کے اثرات نے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے۔ یہیں سے مسلمان گروہوں میں بٹتے ہوئے نظر آنے لگے، جس کی وجہ سے ان کی ترقی تنزلی میں تبدیل ہوتی نظر آنے لگی۔ بیرونی فتوحات کا سلسلہ موقوف ہوتا دکھائی دینے لگا۔ عام مسلمانوں کو چھوڑیے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے خلاف ہی صف آرا ہونے لگے۔ مسلمان پر اپنی تلوار کے جوہر آزما رہا تھا۔ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے مسلمان کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس خط کی ان مہلک اثرات کے علاوہ ایک اور لحاظ سے بھی اہمیت ہے کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ میں پہلا جعلی خط ہے، لیکن تاریخ عالم میں ایسے خطوط کی یہ کوئی واحد مثال نہیں۔ الغرض حالات اس قدر کشیدہ اور پرفتن ہو چکے تھے کہ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر کے ان کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مروان بن حکم مدینہ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی کے ہاتھوں ہوئی جو اسی کی فوج کے سربراہ تھے۔
امیر معاویہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد مروان بن حکم کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یزید کی موت کے وقت یہ مدینہ میں ہی مقیم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت منتقل ہونے کے بعد سال 35 ہجری میں مروان بن حکم نے امام کی بیعت کی اور پھر مدینہ جا کر اور مکہ جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے ملحق ہو گیا۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بغاوت پر اکسایا اور انہیں تشکیل حکومت کی ترغیب دی اور انہیں کہا کہ وہ لوگوں کو اپنی بیعت کا حکم دیں۔ جنگ جمل میں یہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا حصہ تھا اور خون عثمان کا مطالبہ کرنے والوں میں سے تھا۔ البتہ اس جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی نے قتل کیا اور اسے قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کا نام دیا۔ البتہ بعض مورخین کے نزدیک اس کے قتل کی علت یہ تھی کہ اس نے جنگ سے کنارہ کشی کا ارادہ کر لیا تھا۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ، عمر بن عثمان، موسیٰ بن طلحہ اور عمر بن سعید بن ابی وقاص کے ساتھ یہ بھی اسیر ہوا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ البتہ بعض تاریخی مصادر کے مطابق مروان بن حکم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار کے بعد جنگ کے آخر میں شام جا کر امیر معاویہ کے پاس پناہ حاصل کر لی۔ مروان جنگ صفین میں اموی لشکر کی صفوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ اس جنگ میں امیر معاویہ نے مروان سے یہ چاہا کہ وہ مالک اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، لیکن اس نے ہیلے بہانے کر کے اس مقابلے میں آنے سے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو بچا لیا۔ ایک قول کے مطابق جنگ صفین کے بعد امام نے اسے ایمان دی اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور اس کے بعد مدینہ واپس آ کر دوبارہ یہیں ساکن ہو گیا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی تاریخی حقائق پر مبنی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔